السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، آج بڑی ہی درد بھری کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے آ رہا ہوں۔ آج وزیر آباد میں حقیقی آزادی مارچ کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی۔ عمران خان پر ڈائریکٹ فائر کیے گئے۔ فائر کرنے والے 2 حضرات تھے یا پھر 1 حضرات تھا۔ فائرنگ کرنے والا کنٹینر کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس نے عمران خان کو ٹارگٹ کیا۔ بقول فائرنگ کرنے والے کے بیان سامنے آئے ہیں، اس نے عمران خان کو ٹارگٹ کیوں کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کے خلاف 3 سٹیٹمنٹ اس نے دی۔ نمبر 1، اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ عمران خان جب لاہور سے چلا تھا تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ عمران خان پر فائرنگ کروں گا۔ اور تیسری سٹیٹمنٹ اس نے یہ دی کہ اذان ہو رہی تھی اور یہ گانے چلا رہے تھے، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اذان کے وقت گانے چلیں اور اس وجہ سے میں نے عمران خان پر گولی چلائی۔ 3 سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ مین جو سٹیٹمنٹ ہے، اہم سوالات ہیں یہ 3 جو کہ حملہ آور کی طرف سے یہ بیان ریکارڈ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ حملہ آور کا بیان کس نے ریکارڈ کیا اور حملہ آور نے گولیاں کس کے کہنے پر چلائی؟ عمران خان اپنے آزادی مارچ کو لے کر وزیر آباد سے آگے گزر رہے تھے، اچانک سے فائرنگ ہوئی۔ وہ کنٹینر پر موجود تھے، ان کے ہمراہ پی ٹی آئی کے سینئر قیادت ساری ان کے ساتھ موجود تھی۔ سینیٹر فیصل جاوید گولی کا شکار ہو گئے، انہیں گولی لگی۔ عمران خان کو ٹانگ میں گولی لگی اور اس کے بعد ابھی عمران خان کو لاہور شوکت خانہ اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا بورڈ علاج کر رہا ہے عمران خان کا، اور ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جب علاج مکمل ہو جائے گا تو انہیں ڈسچارج کیا جائے گا۔ اب عمران خان کیا اس گولی لگنے کی وجہ سے لانگ مارچ کو کینسل کر دیں گے یا پھر اسلام آباد تک آئیں گے؟ اس پر عمران خان کا ایک بیان سامنے آیا کہ عمران خان نے کہا کہ میں گھبراؤں گا نہیں، میں ڈٹا رہوں گا اور اسلام آباد تک آؤں گا۔ لوگوں کو انہوں نے حوصلہ دیا۔ اب جب عمران خان پر فائر ہوئے، کارکنان کی بڑی تعداد آنکھوں میں غصہ لیے جگہ جگہ پر باہر نکل آئی اور پرامن مظاہرے کرنے لگی، روڈیں بلاک کر دی، ایکسپریس بلاک کر دیا۔ اس میں چند علاقے میں آپ کے سامنے نام رکھوں گا۔ سب سے پہلے جب عمران خان پر فائرنگ ہوئی اس کے بعد نواب شاہ، سکر، شانگلہ، ہارون آباد، فیض آباد، شیخا پور، حملہ آور، کمبیا اور پاکستان کے ہر علاقے میں کراچی سے لے کر اسلام آباد، فیض آباد تک احتجاج لوگ کر رہے ہیں اور ایک غصے کی لہر ہے لوگوں میں۔ کیا اب عمران خان پہلے سے زیادہ پاپولر ہو جائیں گے؟ کیا نون لیگ کی طرف سے یہ فائرنگ تو نہیں ہوئی؟ یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پہ رانا ثناءاللہ کے بھی بیان سامنے آ گیا پریس کانفرنس میں، مریم اورنگزیب نے بھی کہا دیا اور سب لوگوں نے مذمت کی ہے اس کی کہ یہ غلط ہوا، اور فوج کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اس میں قیمتی جانیں جا سکتی تھی۔ اور یہ قاتل، اب کیا اس کے خلاف کون سی کارروائی کی جائے گی یا پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا عمران خان اسے معاف کر دیں گے؟ اور آخر عمران خان کو مارنا ہی کیوں چاہتے ہیں لوگ؟ عمران خان اسلام آباد آنے لگے تھے یا پھر راولپنڈی کا رخ کرنے لگے تھے؟ یہ بھی سوالات ہیں، کیونکہ انہیں اب 1 دن کے جلسے کی اجازت بھی مل جانی تھی کورٹ کی طرف سے۔ اب عمران خان پر جب حملہ ہوا اس کے بعد فوراً سے عمران خان کو کنٹینر کے اندر جب وہ باہر نکالے گئے تو ان کی ٹانگ پر ایک پٹی لگی ہوئی نظر آئی وائٹ کلر کی، اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ عمران خان بھی زخمی ہوئے۔ فیصل جو کہ سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، فیصل جاوید، وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور وہ زخمی حالت میں ہی عمران خان کے ہمراہ لاہور شوکت خانم اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ عمران خان کو شوکت خانم میں گاڑی کے ذریعے لے کے جایا گیا۔ اور اب عمران خان کب تک لانگ مارچ کی طرف واپس آئیں گے؟ ڈاکٹرز کا جو بورڈ ہے جو عمران خان کا علاج کر رہا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جب صحتیاب ہو جائیں گے، ان کا علاج مکمل ہو جائے گا، تب انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ اب حقیقی مارچ وہیں پہ رکے گا یا پھر آگے بڑھے گا؟ کون حقیقی مارچ کی رہنمائی میں آگے بڑھائے گا؟ یا پھر عمران خان جب بازیاب ہو کر واپس آئیں گے، علاج ان کا ہو جائے گا، وہ صحت یاب ہو جائیں گے، تب وہ واپس آ کے لانگ مارچ کو اسلام آباد کی طرف یا پھر راولپنڈی کی طرف لے کے آئیں گے؟ لیکن یہاں پہ چند سوالات جو جنم لے رہے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، لوگوں کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جو ایک حملہ آور کا بیان سامنے آیا اس میں 2 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ ایک، حملہ آور کی جو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس نے بلیک کلر کی، اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کا کلر الگ ہے، اور جو جس بندے کا بیان جس نوجوان نے دیا کہ عمران خان کو میں نے مارنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ عمران خان جو کہ لوگوں کو ایک فتنہ پھیلا رہے تھے،
اس وجہ سے میں نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر عمران خان لاہور سے جب چلے تھے میں نے انہیں تب سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان کو ماروں گا۔ اور تیسرا کہ اذان ہو رہی تھی اور عمران خان کے کنٹینر پر یا جو لانگ مارچ میں تھے اس میں گانے چل رہے تھے، اس وجہ سے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ اب یہ چیزیں تینوں میچ نہیں ہو رہی۔ کیا حملہ آور کا بیان درست ہے؟ حملہ آور سے یہ بیان کس نے دلوایا؟ یہ سوالات سوشل میڈیا پر جنم لے رہے ہیں، اور لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن غصے میں ہیں، شدید غصے میں ہیں، اور حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے جو اس سے پہلے بیانات جاری کیے تھے، مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں اپنے خیالات دیے تھے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا عمران خان فتنہ ہے، اسے ہم کوئٹہ مرچی وارڈ میں رکھیں گے اور اسے ہم گرفتار کریں گے۔ اس طرح کے جو بیانات آئے تھے عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے بھی اور لانگ مارچ کے دوران بھی یہ بیان آتے رہے۔ کیا اب حکومت کی طرف یہ سارے اشارے سوشل میڈیا پر سوالات جو اٹھ رہے ہیں وہ تمام سوالات حکومت کی جانب ہیں؟ کیا حکومت یہ ایکسیپٹ کرے گی، یہ الزامات ایکسیپٹ کرے گی؟ اور عمران خان جو کہ اسی طرح بینظیر کو جب قتل کیا گیا تھا، وہی ایک تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے اس ملک میں۔ عمران خان کو بھی اسی طرح قتل کرنے کی سازش کی گئی، مارا گیا، لیکن عمران خان کو بچانے والا جو شخص تھا وہ شہید ہو گیا، اس کو گولیاں لگی، وہ شہید ہو گیا۔ سینیٹر فیصل جاوید کو گولی لگی، اور جو میڈیا کوارڈینیٹر تھا، میڈیا مینجمنٹ میں تھا عمران خان کی، اس کے ہاتھ پر گولی لگی اور لوگوں نے عمران خان کی جان بچا لی۔ اور اس میں ایک ریڈ شرٹ والے نوجوان کی بھی تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جس نے عمران خان کو فائر کرتے وقت اس نوجوان کو پکڑ لیا اور عمران خان کی جان بچا لی۔ عمران خان کا لانگ مارچ اسلام آباد تک پہنچے گا یا راول پنڈی تک پہنچے گا، یا عمران خان اس کو کنٹینیو کریں گے یا روک دیں گے؟ لیکن اب تک جو بیان عمران خان کا سامنے ہے، انہوں نے یہی کہا کہ لانگ مارچ کو ہم آگے لے کے چلیں گے، گھبرانا نہیں ہے۔ قوم کو انہوں نے حوصلہ دیا اپنے کارکنان کو۔ اب سوالات بہت سے جنم لے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کس طرف رخ جائے گا، آگے کیا ہوگا سیاست میں؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو اجازت دیجیے۔ اپڈیٹس کے لیے ہمارے پیج کو لائک کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دیکھتے رہیے خبر نامہ ٹی وی اور پڑھتے رہیے خبر نامہ میگزین۔